بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نحومیر کا سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 1 جو ہے لفظ کی اقسام، لفظ کی اقسام کے بارے میں یہ سبق ہے، اور آپ اس کے بارے میں اچھی طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، پھر وہ ساری تفصیل اس میں موجود ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر ہم سب سے پہلے اوپر کی عبارت کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر نیچے جو ہے پھر حاشیے پہ چلے جائیں گے۔ حاشیہ آپ کو سامنے رکھا جائے گا، حاشیے میں پھر اس میں مفید باتیں ملیں گی آپ کو۔ لفظ کی اقسام: جان لے، جان لے اے طالب علم، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے، تمہیں ہدایت دے، تمہاری رہنمائی فرمائے کہ کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ یعنی کلام عرب میں جو لفظ استعمال ہوگا، عرب کی گفتگو میں جو لفظ استعمال ہوگا، اس کی 2 قسمیں بنیں گی۔ یا تو وہ کلام عرب میں جو استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ یہ جو ہے لفظ اصل میں کہتے کسے ہیں؟ لفظ کا جو اصل لغوی معنی ہوتا ہے وہ پھینکنا ہوتا ہے، پھینکنا۔ اور اصطلاحی جو معنی ہوتا ہے وہ اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے ما یتلفظ به الانسان، انسان جس کا انسان تلفظ کرے تو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب اس کی یہ 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ بعض کتابوں کے اندر اس کی جو قسمیں آتی ہیں وہ مہمل اور موضوع آتی ہے، تو مہمل سے یہاں بحث نہیں کریں گے، کیونکہ مہمل سے جو ہے وہ گفتگو میں آتا ہی نہیں ہے، شمار بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے مہمل کو چھوڑ کے یہاں پر مفرد اور مرکب بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے مفرد اور مرکب بس بیان کریں گے، گویا کہ لفظ موضوع کی قسمیں کہیں گے۔ یہاں پر لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، ورنہ اگر کہیں تو وہ لفظ کی 2 قسمیں بنتی ہیں، مہمل اور موضوع۔ یہ نیچے حاشیے میں آپ کو بیان بھی کریں گے۔ اب یہاں پر اب آئیے دیکھیے، ہم نے یہ صفحہ پڑھا، اس کا حاشیہ یہاں پر نیچے چلتے ہیں۔ 1 نمبر تھا جان لے، تو جان لے کہا کہ چونکہ بچہ طبعی طور پر، فطری طور پر کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے اس کی طبیعت پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتی، بلکہ وہ کھیل کود کی طرف جانتا ہے، اس لیے اسے سبق کی طرف مائل کرنے کے لیے تنبیہ کی جا رہی ہے، تنبیہ کی آتی ہے، جاننے کے لیے غور دو، دھیان دو اس پر، تو ایک دم بچہ متوجہ ہو جائے گا اس پر، اس لیے کہتے ہیں جان لے۔ ساتھ ہی ساتھ اسے دعا بھی دی جا رہی ہے، جو ارشدک اللہ تعالیٰ کہا انہوں نے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ کیوں اسے دعا دی جا رہی ہے؟ تاکہ اسے یہ بچے کو محسوس ہو کہ مصنف اور استاد میرے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، اور اسے شوق پیدا ہو کہ یہ لوگ میری پڑھائی کے کتنے وہ ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں، تو مجھے بھی زیادہ سے زیادہ اس میں محنت کرنی چاہیے۔ اب اس پہ بعد یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ تنبیہ، ایک ضروری چیز بیان فرما رہے ہیں، تنبیہ کے ذریعے کیا کرنا چاہیے۔ تنبیہ کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ نحومیر پڑھنے سے پہلے طالب علم 3 مرحلے طے کر چکا ہوں، یعنی نحومیر کو اس وقت شروع کرے طالب علم جبکہ اس سے پہلے 3 چیزیں اس نے مکمل کر لی ہوں۔ کیا ہو؟ ان میں سب سے پہلے نمبر 1، عربی زبان کے مفرد الفاظ کا اچھا خاصا ذخیرہ اسے یاد ہو، عربی الفاظ کے خوب اچھے سے خوب زیادہ الفاظ اسے یاد ہوں، تاکہ اس میں جو آنے والے الفاظ، ان کی ترکیبیں ہیں، ان میں بہت زیادہ اس کو فائدہ ہو۔ تو جو لوگ بھی اس کو سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں جو ہمارے چینل کو، تو وہ ضرور ان کو یہ ہے کہ وہ اگر وہ ابتدائی طالب علم ہیں تو عربی زبان کے مفرد الفاظ کا اچھا خاصا ذخیرہ یاد کر لیں، الفاظ اور معنی کے ساتھ۔ دوسری کیا چیز ضروری ہے؟ اسے معلوم ہو کہ ماضی، مضارع وغیرہ مصدر سے کس طرح بنائے جاتے ہیں، اور ان کی گردانیں، صرف صغیر اور کبیر یاد ہوں۔ تو یہ بھی اسے یاد ہو، یہ صحیح طور پر، کیونکہ جب تک اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ماضی کیا ہوتا ہے، مضارع کیا ہوتا ہے، پھر مصدر سے کوئی ہمارے سامنے مصدر آ گیا، اس مصدر سے ہمیں کیسے بنانا ہے مضارع، امر کیسے بنانا ہے، نہیں کیسے بنانا ہے، ماضی کی کیسے گردان بنانی ہے، ماضی قریب کیسے بنانا ہے، ماضی بعید کیسے بنانا ہے،
یہ ساری صورتیں جب معلوم نہیں ہوں گی اسے تو پھر ان جملوں کا ترجمہ کرنا، وہ پھر ان کو پھر جملہ بنانا اسے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دوسری تنبیہ یہ ہے کہ ماضی مضارع وغیرہ مصدر کی سے کس طرح بنائے جاتے ہیں اور ان کی گردانیں صرف صغیر و کبیر یاد ہوں۔ صرف صغیر آپ کو ہمارے چینل میں مل جائے گی، وہ صرف بہائی، اس میں بتا دیا گیا صرف کبیر کیا ہے اور صرف صغیر کیا ہے۔ تو صرف صغیر کہتے ہیں چھوٹی گردان اور صرف کبیر بڑی گردان۔ تیسری چیز کیا ہے اسے یاد ہونا چاہیے، صرف کے ضروری قواعد یاد ہوں۔ صرف کے ضروری قواعد اسے یاد ہوں، ورنہ اسے پریشانی ہوگی کہ یہ اس کے اندر جو فعل آئیں گے، جو صیغے آئیں گے، اس میں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ضروری ہے کہ صرف کے ضروری قواعد یاد ہوں۔ مثلا 6 اقسام اسے یاد ہونا چاہیے۔ 6 اقسام، اگر کوئی آپ کے سامنے جو صیغہ آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا یہ 6 اقسام میں کیا ہے، مثلا فعل ہے، اسم ہے یا حرف ہے۔ آپ نے اس کی جو ہے نحو کے اندر آپ ان کی تعریفیں بھی پڑھے ہوں گے 6 اقسام کی، اور پھر ان کی خاص علامتیں بھی ہو گئی ہیں جو پہچاننے کے طریقہ ہے کہ کس کے ذریعے ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ تو علامتوں کے ذریعے پہچاننا بھی آ جائے گا۔ تو 6 اقسام فوراً آ گیا آپ کے سامنے، کوئی ایک لفظ آ گیا تو آپ کلمہ، تو آپ فوراً اس کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ حرف ہے۔ 6 اقسام۔ 6 اقسام بھی جانتا ہو طالب علم اس کے بارے میں۔ 6 اقسام کیا؟ یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ تو ان کو 6 اقسام بولتے ہیں، 6 قسمیں، یہ بھی جانتا ہو۔ 7 اقسام کے بارے میں جانتا ہو۔ 7 اقسام صحیح، معتل، محموز اور مضاعف کے قواعد یاد ہوں۔ یعنی 7 اقسام جو ہے صحیح، محمود، معتل، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز و اجوف، ان سب کے بارے میں بھی طالب علم اچھی طریقے سے جانتا ہو اور ان کے قواعد بھی یاد ہوں۔ معتل کے قواعد یاد ہوں، محموز کے قواعد یاد ہوں، مضاعف کے قواعد یاد ہوں، تاکہ آپ کے سامنے کوئی صیغہ آئے تو آپ کو کبھی حروف اصلی نکالنا ہو تو حروف اصلی نکالنے میں آپ کو دقت نہ ہو، کیونکہ جب قواعد یاد ہوں گے تو آپ پتہ کر سکیں گے کہ یہ کون سا قاعدے کے تحت ہے۔ مثلا آپ کے سامنے قالہ آ گیا تو آپ قالہ کے اندر آپ حروف اصلی کیا نکالیں؟ قاف، الف، لام نہیں، بلکہ نکالیں گے قاف، واو، لام۔ تو یہ مادہ اس کے اندر آپ کو نکالنا ہوگا۔ تو یہ جب قواعد یاد ہوں گے تو یہ چیز آپ کر سکیں گے۔ اب جو ہے اس کے بعد تب اسے نومیر پڑھنے سے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے سیکھ لی تو اس کو سیکھنے کے بعد اب نومیر پڑھنے سے آپ کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، عربی عبارت کی ترکیب کا طریقہ معلوم ہوگا۔ ترکیب کیسے کی جاتی ہے عربی کے اندر، یہ طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا ان کے ذریعے سے۔ مثلا فعل، فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، جملہ اسمیہ، فعلیہ وغیرہ۔ فعل فاعل آیا تو ہمارا کون سا جملہ بنے گا؟ فعلیہ۔ اسم آیا تو اسمیہ بنے گا۔ مفعول ہے، فعل فاعل آیا تو ہمیں فعل کو کہاں رکھنا ہے، فاعل کو کہاں رکھنا ہے، مفعول کو کہاں رکھنا ہے، یہ کیسے رکھنا ہے۔ مبتدا ہے تو اس کی اصل کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ خبر ہے تو اس کی اصل کیا ہے، مبتدا کب مقدم ہوتا ہے، خبر کا مقدم ہوتا ہے۔ یہ ترکیب کے طریقے بھی آپ اس کے ذریعے سمجھ سکیں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اسم، فعل اور حرف کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ کو یہ ساری چیزیں جان لیں گے، ماضی، مضارع، گردانے وغیرہ، تو آپ کو اسم، فعل، حرف کے بارے میں معلوم ہوگا کہ معرب ہے یا مبنی۔ اب نحومیر کے اندر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فعل آ رہا ہے، یہ صیغہ آ رہا ہے، یہ فعل معرب ہے کہ مبنی ہے۔ مبنی ہے تو کیا ہے، پھر معرب ہے تو اسے کس طرح پڑھنا ہے، آخر معرب ہے تو اسے کس طرح پڑھنا ہے، مرفوع پڑھنا ہے کہ منصوب پڑھنا ہے کہ مجرور پڑھنا ہے، حالت رفع میں ہے کہ حالت نصبی میں، حالت جری میں ہے۔ یہ ساری صورتیں آپ کو معرب ہے پھر اس کے اندر سمجھ میں آئیں گی۔ اور اگر مبنی ہے تو کس حالت پر ہے، یعنی کس حالت پر ہے۔ مبنی ہے تو اس کے محلاً مرفوع ہے یا محلاً منصوب ہے یا محلاً مجرور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کو اس کو پڑھنے سے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا قواعد عربیہ کے مطابق عربی عبارت پڑھنے اور بولنے کا ملکہ حاصل ہو جائے۔ عربی قواعد کے مطابق آپ عربی بول سکیں گے اور عربی بولنے کا ملکہ حاصل ہو جائے گا۔ مثلا آپ کو جو ہے فاعل ہے تو فعل آپ کو ہمیشہ واحد لانا ہے۔ فاعل اس میں ظاہر ہے، فعل آ گیا تو فعل کے بعد فاعل آنا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ عبارت پہ آپ مرفوع ہوگا تو آپ رفع دیں گے، منصوب ہوگا تو نصب دیں گے، مفعول ہوگا تو نصب دیں گے، حرف جر ہے تو بعد والے کو مجرور دیں گے۔ تو یہ عبارت پر اعراب لگانا بھی آپ کو آ جائے گا۔ پھر پڑھنے اور بولنے کا ملکہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو ہے کوئی جملہ بولنا ہے، اس کے اندر ہمیں فعل، فاعل، مفعول لانا ہے، تو ہمیں یہ ہوگا کہ پہلے فعل لائیں گے، پھر فاعل لائیں گے اور پھر اس کے بعد مفعول لائیں گے۔ تو یہ 3 فائدے آپ کو یہ سمجھائے یہاں پر کہ اس کو نحوی پڑھنے کے فائدے حاصل ہوں گے۔ لہذا جو بھی ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور ابتدائی طلبہ ان کو گزارش ہے کہ وہ جو ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اب تنبیہ فرما رہے ہیں یہ فوائد اس وقت حاصل ہوں گے
جب استاد طالب علم کو اول سے آخر تک نومیر یاد کرائیں. نومیر تو یاد کریں ہی، لیکن ہم جو ہے کہ روزانہ کا جو سبق ہوگا اس کے اندر بالخصوص گزارش ہے کہ وہ ان سبقوں کو آپ اچھی طریقے سے یاد کریں، اور پھر ان کے بعد مشقیں بھی ہوں گی، ان مشقوں میں آپ ان کو اجرا بھی کریں گے. بار بار سنیں، نومیر یاد کرائیں، بار بار سنیں، صیغے دریافت کریں. مثلا جو آ گیا جعل آ گیا تو یہ کون سا صیغہ ہے، اس کا یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے، اس کی علامت کیا ہے. اور جہاں کہیں عربی عبارت اور مثالیں آئیں تو ان کی ترکیب بھی کرائیں. عبارتیں آ گئیں تو ان کی ترکیب بھی کرائیں. تو اس کے ذریعے سے ہمیں ترکیب کا طریقہ معلوم ہوگا، کیسے ترکیب ہوتی ہے، فعل کب آتا ہے، فاعل کب آتا ہے، جوڑتے کیسے ان کو جملوں کو، مبتدا کب آتا ہے، پھر مبتدا کر خبر آئیں گے تو ان کی ترکیب کون سی ہوگی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی، یہاں تک کہ طالب علم اس میں خوب ماہر ہو جائیں، خوب اس کو مہارت حاصل ہو جائے اس میں. مثلا آج کے سبق میں اوپر عبارت میں دیکھیے آپ کے ارشدک اللہ تعالیٰ آیا، ارشدک اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نیک بخت بنائے، بھلائی فرمائے آپ کی. اب یہاں ارشدہ آیا، اب یہاں ارشدہ جو ہے یہ کون ہے، یہ فعل ہے. کہ اس میں آپ کو پوچھا جائے گا 6 اقسام میں کیا ہے، تو آپ کہیں گے فعل ہے. پھر آپ کہیں گے کہ 6 اقسام میں کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ ثلاثی مزید فی ہے. پھر آپ سے پوچھا جائے گا باب کون سا ہے، تو آپ کہیں گے باب افعال ہے. پھر آپ سے پوچھا جائے گا 7 اقسام میں کیا ہے، پھر آپ کہیں گے 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے، آپ کہیں گے رشدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو، جیسے ارشدہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے، مثبت ہے یعنی جملہ مثبت ہے، منفی نہیں ہے، یعنی جس میں کیا ہے کسی چیز کا ثبوت ہو رہا ہے. پھر معروف ہے، ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے. صحیح ہے کیونکہ ان کے حروف اصلی کی جگہ میں کوئی حرف علت نہیں ہے، اور باب افعال سے ہے. تو اب یہ اس کے اگر ہم ترکیب کریں تو یہ ارشدہ کا یہ آپ بنے گا، ارشدہ فعل بنے گا، اور کاف ضمیر یہ منصوب متصل ہے. کاف ضمیر یہ ہے جو اس کی جو بنے گی ارشدہ، اور کاف ضمیر منصوب متصل ہے بنے گی مفعول بنے گی. اور اللہ کلمہ جلال ذوالحال ہوگا، اور یہ بعد والا مل کر کے حال ذوالحال حال سے مل کر کے ارشدہ کا فاعل بنے گا. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے لفظاً جملہ خبریہ و معنی انشائیہ ہوگا. تو یہ جو ہے ترکیب کا طریقہ آپ کو سمجھنا ہوگا اس کے اندر. تو دیکھیے یہاں ہم نے یہ سمجھا. اب یہاں پر ایک لفظ آیا، دیکھیے لفظ ہے، استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں. تو لفظ کسے کہتے ہیں، ہم نے بتایا کہ لفظ یہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں زبان کسی جگہ اعتماد کر کے یعنی ٹک جا کر کے جو آواز نکلتی اسے لفظ کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں جو یہاں فرما رہے ہیں، مفرد اور مرکب. یوں تو ہے وہ جو لفظ کی 2 قسمیں آپ کو ملیں گی، وہ مہمل اور موضوع ہوتی ہے. مہمل کسے کہتے ہیں، مہمل جو کہتے ہیں وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے ہم آپ کے اردو میں بولتے ہیں روٹی، وہ یہ موضوع ہے، لیکن اس کا جو مہمل ہوگا وہ اوٹی ہو گیا. پانی بولا تو اس کا مسئلہ الٹا ہو گیا وانی، یہ مہمل ہو گیا. اسی طرح یہاں بتائیں گے کہ زبان کسی جگہ اعتماد کر کے جو زبان آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 قسمیں. اب یہاں ہمارا یہ پہلا صفحہ اور اس کا حاشیہ ہم نے پورا ہو گیا. ہم جو ہے کرسر جہاں پر ہمارا جو ہوگا لے جائیں گے وہاں پر حاشیہ ہم دکھاتے جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی تاکہ آپ زیادہ معلومات حاصل کر سکیں. اب آئیے دوسرے صفحے پہ چلتے ہیں. یہاں پر ہے موضوع، کیا فرمایا تھا کہ موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ کی 2 قسمیں مفرد اور مرکب. اب یہاں دیکھیں کہ ہمارا جو ہے یہاں پر مفرد ہے، یہاں جو ہے مفرد ہے، لفظ مفرد کی تعریف کر رہے ہیں. مفرد کسے کہتے ہیں، مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کریں، اسے لفظ ایسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو مفرد کا دوسرا معنی نام کیا ہے، کلمہ. تو مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، ایسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں لفظ مفرد کی، یہ بامعنی لفظ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے محمل کی ذکر نہیں کیا، کیونکہ محمل جو ہے شمار میں نہیں ہوتا ہے. تو یہاں بعض کتابوں کے اندر یہ تعریف بھی ہوتی ہے اس کی، مفرد وہ اکیلا بامعنی لفظ ہے، وہ لفظ جو بامعنی ہو. جو تو یہ یہاں پر چونکہ انہوں نے مفرد موضوع والی کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر بامعنی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، ایسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو مفرد کا دوسرا معنی نام ہوا کلمہ.
تو اسے کلمہ بھی کہتے ہیں. جیسے کہ آپ مثال لے لیں طاولۃ، رجل، امرأۃ، حسن، خالد، یہ جو ہے ایک لفظ ہے اور اس کا جو ہے ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے. مفرد ایسے لفظ کہتے ہیں جو ایک اکیلا لفظ ہو ایک اور معنی پر دلالت کرے. تو یہ سب معنی پر دلالت کر رہے ہیں تو ان کو بولیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مفرد ہیں اور ان کا دوسرا نام کلمہ ہے. اب یہ مفرد ہوا. اب کلمہ کہتے ہیں. اب یہاں پر کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اب یہاں پر آپ یا ذہن میں رکھ لیں ایک چیز کہ ایک ہمارا یہ کلمہ جو ہے مقسم ہے. ایک ہوتا ہے مقسم، ایک ہوتا ہے قسیم اور ایک ہوتا ہے قسم. تو قسیم جیسے ہم نے کہا کلمہ اور کلمے کی جو ہے یہ مقسم ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک جو ہے ستون کی بنیاد کی منزل میں. اب اس سے جو ہے شاخیں نکلیں گی، جو شاخیں کہلائیں گی اس کی جو ہوں گی قسمیں ہوں گی اسم، فعل، حرف. اور اسم و فعل حرف یہ آپس میں جو ہیں یہ اسم اور فعل حرف یہ آپس میں کیا ہوں گے؟ قسیم ہوں گے. تو کلمے کی جو ہیں یہ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اب اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں، یہ سب آپ کو بیان کریں گے. اس میں فرما رہے ہیں دیکھیے کلمے کی جو ہیں 3 قسمیں ہیں. کلمے کی 3 قسمیں. نمبر 1 اسم. آپ اسم کی تعریف اور علامتیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اسم کی علامتیں ہم کیسے پہچانیں گے، یہ اسم ہے، یہ کیسے پہچانیں گے، یہ فعل ہے. یہ ساری صورتیں آپ کو انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. تو کلمے کی 3 قسمیں. نمبر 1 اسم. نمبر 2 جیسے مثال دے رہے ہیں جیسے رجل مانے مرد. تو یہ جو ہے ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ مفرد ہے اور کلمہ بھی کہیں گے اسے. کلمہ ایسے لفظ کلمہ کہتے ہیں جیسے اسم جیسے رجل مرد، تو یہ اسم ہے، نام ہے. فعل دوسری قسم ہے کلمے کی فعل، جیسے ضربا مارا اس ایک مرد نے. تو یہ جو ہے کلمے کی دوسری قسم ہے. کلمے کی دوسری قسم ہے فعل. یہ ضربا مارا اس ایک مرد نے زمانہ گذشتہ میں. تو دوسری قسم ہوئی فعل. تیسری قسم ہے حرف جیسے حل مانے کیا. اب یہ جو ہو گئی کلمے کی 3 قسم ہو گئی. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کہتے ہیں وہ اکیلا لفظ جو بامعنی ہو اور ایک معنی پر دلالت کریں. جو لفظ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، ایسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. لہذا اس سے پتہ چلا کہ مرکب جو ہوگا اس کا برعکس ہوگا. مرکب کیا ہوگا؟ جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرے گا. تو 2 سے 2 یا 2 سے زیادہ پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں. اب مرکب کی بھی کئی قسمیں آ جائیں گی. تو آپ نے کلمے کی مفرد کی 3 قسمیں پڑھی. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، اسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اب یہاں دوسرا آ گیا لفظ مرکب کی تعریف. مفرد آیا تھا، اب مرکب کسے کہتے ہیں؟ لفظ مرکب کی تعریف. مرکب وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کا مجموعہ ہو، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر کے بنے، تو ایسے لفظ کو کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے. اب یہ ہے مرکب کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. وہ آگے آپ انشاءاللہ آ رہا ہے. مرکب وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کا مجموعہ ہو، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام. یہ آپ دیکھیں غلامو ایک کلمہ ہے اور زید یہ دوسرا کلمہ ہے. 2 کلمے مل کر کے ایک مرکب بننا ہے. تو یہ جو ہے مرکب وہ لفظ، یہ 2 لفظ ہیں. یہ غلام ایک لفظ ہے اور یہ زید یہ دوسرا لفظ ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، یہ کلمہ ہے، کلموں کا مجموعہ ہے. یہ غلام ایک کلمہ ہے، زید دوسرا کلمہ. ان دونوں کو مل کر کے ایک کیا ہے؟ مرکب بننا ہے. لیکن یہ جو ہے مرکب غیر مفید ہے. یہ مرکب غیر مفید ہے، یعنی مخاطب کو جس کے ذریعے سے فائدہ تامہ مکمل فائدہ نہ ملے اس کے مرکب غیر مفید کہتے ہیں. زید کا غلام کیا ہے؟ زید کا غلام اچھا ہے، خوبصورت ہے. جب تک نہیں لائیں گے یہ مرکب پورا تام نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گا. دوسری مثال ہے زید قائم. زید قائم کھڑا ہے، زید کھڑا ہے. تو یہاں یہ جو ہے دوسری مثال جو ہے زید ایک کلمہ ہے، قائم ایک کلمہ ہے. دونوں مل کر کے ایک مرکب بنا اور یہ مرکب تام ہے. یہ زید مبتدا ہے اور قائم یہ خبر ہے. مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے کہ زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کھڑے ہونے کی. تو یہ بولیں گے اس کو مرکب تام. اب مرکب کی قسمیں آ جائیں گی، جس طرح کے کلمے کی 3 قسمیں کی
कि इसम फ़ेल हर्फ। इसी तरह आप कह सकते हैं मुफरद की यहाँ पर, क्योंकि मुफरद का दूसरा नाम है कलमा। मुफरद की 3 किस्में हैं, इसम फ़ेल हर्फ। इसी तरह लफ्ज़ मुरक्कब की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ मुरक्कब की ये की तारीफ़ की, और यहाँ पर बयान किया कि मुफरद मुरक्कब, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। जैसे ग़ुलाम ज़ैदीन मुरक्कब गैर मुफीद है और ज़ैदुन क़ाइमुन ये मुरक्कब मुफीद। अब यहाँ पर लफ्ज़ मुरक्कब की अक़साम बयान कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ मुफरद की। अब उसकी 2 किस्में, लफ्ज़ मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, हमें ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ किताब के अंदर मौजूद है। एक किस्म हुई मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। अब यहाँ इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। मुरक्कब मुफीद की तारीफ़, मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? वो मुरक्कब के जब बात करने वाला उस पर सुकूत इख्तियार करे, सुकूत का मतलब खामोशी इख्तियार करें, कि वो मुरक्कब जब बात करने वाला उस पर सुकूत इख्तियार करे यानी खामोश हो, तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, सुनने वाले को कोई ख़बर मिल जाए या तलब मिल जाए, तलब मालूम हो। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। तो यहाँ देखिए मुखातब खामोश हुआ, सुनने उस कलाम करने वाला कलाम करके खामोश हुआ, तो सुनने वाले को ये ख़बर मिली कि यहाँ ज़ैद के बारे में खड़े होने की ख़बर दी जा रही है। इसी तरह इज़रिब ज़ैदन, ज़ैद को मार, यहाँ पर भी ये एक जुमला है, मुरक्कब है, और तो यहाँ पर भी सुनने वाले को एक तलब मालूम हो रही है कि हाँ ज़ैद के बारे में तलब किया जा रहा है, मार के बारे में। अब इसे जो है जुमला और कलाम भी कहते हैं, इसे जुमला और कलाम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके अंदर जो है बयान किया कि कल में लफ्ज़ मुरक्कब मुफीद की तारीफ़ बयान की। मुरक्कब मुफीद हुआ है जब बात करने वाला उस पर खामोशी इख्तियार करे तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो जाए, और लिहाजा इस मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला और कलाम भी हुआ, और मुफरद का दूसरा नाम था कलिमा। अब यहाँ पर जो है हम इससे पहले बढ़ने से पहले आगे आइए पिछले सफ़े का हाशिए की तरफ चलते हैं। यहाँ था जो है बामाना, बामाना जो ऊपर आया था कि ये जो है कलमे की 3 किस्में हैं। मुरक्कब वो लफ्ज़ हैं, ये है वो अकेला लफ्ज़ जो एक माना पर दलालत करे, ऐसे लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। और लफ्ज़ मुरक्कब की 3 किस्में हैं, ये आया था कलमे की 3 किस्में। नंबर 1 इस्म, तो यहाँ 1 नंबर हाशिया है बामाना, यानी वो लफ्ज़ जिसका कोई माना बनता हो, जिसका कोई माना बनता हो। जैसे रजुलन, रजुलन मर्द एक मानादार है, इसे जो है बामाना को इसे मौजू और मुस्तामल भी कहते हैं। तो बामाना जो है कलमे को, बामाना को क्या कहते हैं? मौजू और मुस्तामल भी इसका दूसरा नाम है। दूसरा जो है बेमाना, यानी एक होती है कह सकते हैं कलमे की अव्वलन अगर हम करें इसकी जो है तकसीम करें, काय की लफ्ज़ की अगर हम तकसीम करें तो 2 किस्में बनती हैं, एक होती है मुहमल और एक होती है मौजू। फिर मौजू की 2 किस्में बनती हैं, मौजू की 2 किस्में बनती हैं, मुफरद और मुरक्कब। तो यहाँ जो है हाशिए में इसको बयान कर दिया कि बामाना और बेमाना, यानी लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, बामाना और बेमाना। फिर बामाना की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। फिर मुफरद की जो है 3 किस्में, जो मुफरद इसका नाम कलमा है उसकी 3 किस्में हैं, इस्म फ़ेल हर्फ। फिर जो है और फिर जो है मुरक्कब है, उस मुरक्कब की जो है तारीफ़ की। फिर उस मुरक्कब की जो है 2 किस्में बनाई, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। अब यहाँ देखें बामाना यानी वो लफ्ज़ जिसका कोई माना बनता हो, जैसे रजुलन मर्द, इसे मौजू और मुस्तामल भी कहते हैं। दूसरी किस्म है बेमाना, यानी वो लफ्ज़ जिसका कोई माना ना बनता हो, जैसे जसक, ये बेमाना लफ्ज़ है, इसे मुहमल भी कहते हैं। मुहमल माने बेकार, जैसे हमारा उर्दू में कोई लफ्ज़ बोलते हैं उसका उल्टा आमतौर पर बोलते हैं, जैसे रोटी बोलें तो उसका ओटी ये मुहमल होता है, इसी तरह पानी बोलें उसका वानी ये क्या है? मुहमल होता है। तो ऐसी लफ्ज़ जसक है, ये भी क्या है? बेमाना, इसे मुहमल भी कहते हैं। दूसरा ऊपर आया, अब इसम की तारीफ़ बयान फरमा रहे, इसम आया था ऊपर, इसकी तारीफ़ देखें, यहाँ आया था कलमे की 3 किस्में, नंबर 1 इस्म। अब इस्म की तारीफ़ यहाँ बयान फरमा रहे हैं। इस्म वो कलमा जो तन्हा अपने माना पर दलालत करें,
اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے رجلن۔ آپ اتنا یاد رکھیں، ہم ایک خلاصہ طور پہ پیش کر دیں، اسم کی تعریف میں یاد رکھیں کہ وہ جو ہے معنی مستقل پر دلالت کرے، اپنے معنی دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس کے اندر زمانہ نہ پائے جائیں۔ فعل کے اندر جو ہے وہ معنی مستقل پر دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں اس کے اندر کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے۔ اور یہ اس کی عام طور پر دو تعریف ہو گئی۔ اور حرف جو ہے وہ جو اپنا تنہا اپنے معنی پر دلالت نہ کر سکے۔ اب دیکھیے، اسم وہ کلمہ جو تنہا اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے رجلن۔ اب یہاں آپ نے دیکھا رجلن یہ اسم ہے، اس کے اندر معنی ہے مرد، کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں پایا گیا۔ زمانے تین ہیں، ماضی، مضارع اور مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل، یعنی موجودہ اور زمانے گزرا ہوا اور آئندہ زمانہ۔ تو اس رجل کے اندر کسی بھی کبھی بھی کہیں تو رجل کا معنی مرد ہی ہے، کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کو کہیں گے، کیا کہیں گے، یہ اسم ہے، تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پائے جائیں۔ فعل آیا یہ کلمے کی تین قسمیں، رجل، فعل۔ اب فعل دیکھیں، فعل وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانے پر بھی دلالت کرے۔ گویا کہ اس کے اندر جو ہے معنی پر دلالت کرے گا، تنہا اپنے معنی پر، لیکن اس کے اندر ایک چیز زیادہ شامل ہو جائے گی کہ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے گا۔ تو جو کسی زمانے پر بھی دلالت کرے، جیسے ضربا، مارا اس ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں، تو ضربا یہ فعل جو ہے دلالت کر رہا ہے، معنی پر تو دلالت کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دلالت کر رہا ہے اس بات پر بھی کہ زمانے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کر رہا ہے جو گزر چکا۔ تو زمانے تین آ جاتے ہیں، موجودہ، آئندہ۔ اسی طرح ہم یضرب کہیں تو یہ یضرب زمانے موجودہ یا آئندہ پر دلالت کر رہا ہے۔ اب تیسرا ہے جو ہے حرف۔ حرف تھا جو ہے کلمے کی تین قسمیں، اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربا، حرف جیسے حل۔ اب حرف ہے، حرف وہ کلمہ جو تنہا اپنے معنی پر دلالت نہ کر سکے، اپنے معنی پر تنہا دلالت نہ کر سکے، جیسے من۔ اب آپ کہیں گے کہ من کا معنی تو ہے سے، تو بھائی یہ اس کا جو معنی ہے جس سے اپنے معنی پر تنہا دلالت کرنے کا مطلب یہ کہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ اور یہ من جو ہے اب بھی کسی نہ کسی کا محتاج ہے، جب تک کہ کسی سے چیز کام سے ابتدا نہیں کی جائے گی تب تک یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، اسے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے ملانے کی، جس طرح سے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حرف جو ہوتے ہیں وہ حروف اسم کے ساتھ مل کر آتے ہیں زیادہ تر، تو یہ جو ہے حرف کو جو ہے اپنے معنی ملانے میں جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، یہ تنہا دلالت نہیں کرتا۔ جیسے کہ من، یہ سے، تو کس سے، من البصرہ الی الکوفہ، بصرہ سے کوفہ تک، بصرہ سے کوفہ تک، تو یہ ملانے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو تین قسمیں ہو گئی کلمے کی، اسم، فعل، حرف۔ اب مرکب غیر مفید تھا، مرکب مفید کے بارے میں پڑھا آپ نے، اس کی دو قسمیں ہیں مرکب کی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ جب بات کرنے والا اس پر خموش اختیار کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، جیسے آپ نے دیکھا یہ۔ اب یہاں پر بس ہم یہی صفحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے چلیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا نا مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، تو مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، اسی طرح مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو کلمے کے ساتھ نام سے مشہور ہے، اس کی تین قسمیں کا اسم، فعل، حرف۔ اور اسی طرح یہاں مرکب کے نام سے مشہور نہیں اس کی قسمیں، بلکہ جملے کے نام سے مشہور ہیں۔ تو جملے کی اقسام، اب جملے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہیں گے، جملہ انشائیہ کسے کہیں گے، وہ آپ کے سامنے تعریف میں سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ لفظ مفرد کی جو ہے کلمہ ہے، کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم، فعل، حرف بیان کر دیا، پھر اس کے بعد جو ہے کلمے کی لفظ قسمیں مفرد اور مرکب۔ لفظ مفرد کی دو قسمیں ہوئی، مفرد اور مرکب۔ لفظ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اور پھر مرکب ہے، مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف کی، اور دوسرا نام اس کا ہے جملہ اور کلام۔ پھر جملے کی دو قسم کی، مرکب خبریہ اور انشائیہ۔ اب یہاں فرما رہے ہیں جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی تعریف، وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔
تو اس کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ۔ جیسے دوسری زید کھڑا ہے، تو اب کسی نے خبر دی کہ زید کھڑا ہے، تو اس کا اب کہنے والا جو ہے اپنے اس کلام میں سچا ہے یا جھوٹا، دونوں احتمال ہیں۔ تو اگر وہ اس کی خبر واقعے کے مطابق ہے، یعنی زید کھڑا ہے، تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے، صادقہ ہے، سچا ہے۔ اور اگر وہ زید واقعی میں کھڑا ہوا نہیں ہے تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ کاذبہ، یعنی جو اس کہنے والا اپنی خبر میں جھوٹا ہے۔ دوسری مثال ہے ضرب زید، زید نے مارا۔ یہ جو ہے پہلی مثال جملہ خبریہ اسمیہ کی ہے، اور دوسری مثال جو ہے جملہ خبریہ فعلیہ کی ہے۔ زید نے مارا فعل کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ زید نے مارا، کہنے والے نے خبر دی ہے کہ زید نے مارا، تو یہ بولنے والا جو ہے یہ اپنے بات میں سچا ہے یا جھوٹا؟ تو اگر واقعی میں مارا ہے تو سچا ہوگا، نہیں مارا ہے تو جھوٹا ہوگا۔ ضرب زید، زید نے مارا۔ اب یہاں پر جملہ خبریہ کی اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اس کی دو قسمیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جیسے آپ پہلی مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ جملہ خبریہ کے تحت دو جملے دیے، زید قائم اور ضرب زید۔ تو پہلا والا جو جملہ ہے جملہ اسمیہ ہے، اور دوسرا والا جو جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب اس کو بھی سمجھ لیں کیسے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی تعریف۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا جزو اول اسم ہو، جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ آپ کو یہ کیسے پہچانیں گے ہم کہ یہ اسم ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں علامتیں پڑھیں گے۔ اسم کی علامت یہ ہیں، فعل کی علامت یہ ہیں۔ جب ان علامتوں کو پڑھ لیں گے تو جو بھی علامت اگر پائی جا رہی ہے تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہاں یہ اسم ہے، یہ علامت پائی جا رہی ہے تو یہ فعل ہے۔ تو اس کے ذریعے آپ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے پہچاننا کہ اسم کون سا ہوتا ہے، فعل کون سا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر جو تعریف میں جملہ اسمیہ کی تعریف ہے، یہ وہ جملہ جس کا جزو اول اسم ہے، یعنی جملے کی شروعات اسم سے ہو رہی ہو تو اسے کہیں گے ہم جملہ اسمیہ ہے، اور جملے کی اگر شروعات فعل سے ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں زید عالم میں زید یہ اسم ہے اور جملے کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے، لہذا کہیں گے جملہ اسمیہ۔ زید عالم ہے، زید مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کا پہلا جز مسند الیہ ہے اور اسے مبتدا کہتے ہیں۔ مسند الیہ جو ہوتا ہے مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں۔ اگر جملے کی شروعات اسم سے ہو تو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور مبتدا جو ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوا کرتی ہے۔ فاعل بھی جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوا کرتا ہے، فعل جو ہوتا ہے وہ صرف مسند ہوا کرتا ہے۔ وہ جملہ جس کا جزو اول اسم ہو، جیسے زید عالم، اس کا پہلا جز مسند الیہ اور اسے مبتدا کہتے ہیں، اور اس کا جزو ثانی جو عالم ہے، یہ عالم جزو ثانی مسند ہے اور اسے خبر کہتے ہیں۔ جب جملہ مبتدا خبر سے مل کر کے بنے تو پہلے والے کو مبتدا کہیں گے، دوسرے والے کو خبر کہیں گے۔ جب جملہ فعل فاعل سے مرکب ہو تو پہلے والے کو فعل کہیں گے اور دوسرے والے کو فاعل کہیں گے۔ فعل جو ہوگا مسند ہوگا، فاعل جو ہوگا وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ اور جو دوسرا جزو ثانی مسند ہے اور اسے خبر کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ حاشیہ دیکھ لیں، ضرب زید، زید نے مارا، یہ اوپر تھا ضرب زید، زید نے مارا۔ اب یہاں دیکھیں نمبر ہے حاشیہ، ضرب زید، زید نے مارا، یہ مرکب ہے اور سننے والے کو اس سے مارنے کی اطلاع مل گئی، ہاں زید نے مارا۔ اسی طرح اضرب، اوپر دیکھیں اضرب جو ہے، یہاں پر بھی دیکھیں اضرب زیدن ہے اور فعل امر ہے۔ اسی طرح اضرب زیدن، اضرب مار، تو مار۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اضرب زیدن تو مار، لا تضرب تو نہ مار، یہ نہیں ہے، انشائیہ ہے۔ ان مثالوں میں مارنے، پہلی مثال میں مارنے اضرب میں، اور دوسری مثال لا تضرب میں تو نہ مار، نہ مارنے کی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ اس طرح کے تمام مرکبات کو مرکب مفید، جملہ، مرکب کلامی اور کلام بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے کتنے نام ہو گئے اس کے۔ ان تمام مرکبات کو مرکب مفید، جملہ، مرکب کلامی اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو ایک مرکب مفید نام ہوا، جملہ ہوا، تیسرا مرکب کلامی اور کلام بھی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ جملہ ہے زید عالم ہے، جیسے یہاں پر آیا زید عالم، وہ جملہ جس کا جزو اول اسم ہو، یہ اسم ہے زید، اور دوسرا جو اعلیٰ جملہ بھی اسم ہے، یہ اسم خبر ہے۔ زید عالم، زید عالم، اس کا پہلا جو اسم ہے اسے مسند الیہ کہیں گے۔ مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی جائے، زید عالم، زید کی طرف عالم ہونے کی اسناد کی جا رہی ہے، تو جس کی طرف اسناد کی جائے اسے ہم کہیں گے مسند الیہ، اور جس کی اسناد کی جائے اسے ہم کہیں گے مسند۔
تو دیکھیں پہلا جو اسم ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی طرف عالم ہونے کی نسبت کی گئی ہے اور اسے مبتدا بھی کہتے ہیں. تو مبتدا بھی ہے اس کا نام، اگر جملے کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے تو اسے مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ابتدا کی گئی ہے یعنی شروعات کی گئی ہے. دوسرے جملے کو مسند کہیں گے کیونکہ اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی، زید کی طرف نسبت کی گئی اس بات کی کہ زید کیا ہے، عالم ہے، کیونکہ اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے. اسے خبر بھی کہتے ہیں کیونکہ زید کے بارے میں جو اطلاع دی گئی ہے وہ یہی ہے کیا کہ وہ زید عالم ہے. اب یہاں پہ ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں، فائدہ ہم دیکھ لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل کریں گے. فائدہ ہے، فا سے مراد جو ہوتا ہے وہ فائدہ یہ دیکھ رہے ہیں. اب اسم کہہ رہے ہیں کہ اسم جو ہے مسند الیہ، حاشیہ دیکھ لیں پھر ہم انشاءاللہ کل سبق پڑھیں گے. اسم مسند الیہ اور مسند بن سکتا ہے، اسم مسند الیہ اور مسند بن سکتا ہے، اور فعل صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف ان میں سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. اس لیے جملے کی صرف دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جملہ حرفیہ نہیں. کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے وہ صرف آئے گا جہاں مسند اور مسند الیہ ہوگا، اور حرف جو کچھ بنتا نہیں ہے اس لیے حرف کی قسمیں نہیں کی گئیں. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسم مسند الیہ اور مسند الیہ دونوں بنتا ہے، فعل صرف مسند بنتا ہے. اس لیے کلام جو ہے صرف فعل سے مکمل نہیں ہو سکتا، اسے ضرورت پڑے گی ایک اسم کی، ایک فاعل کی ضرورت پڑے گی. لہذا فعل سے صرف مسند سے بھی کلام مکمل نہیں ہو سکتا. ہاں اسم مسند الیہ دونوں بنتا ہے تو اسم سے کلام مرکب ہو جائے گا. جیسے آپ زید عالم کہیں تو زید جو ہے مسند الیہ اور عالم مسند ہے، تو دونوں سے مل کر کے ایک کلام مرکب ہو گیا، جملہ تام ہو گیا. لیکن فعل جہاں بھی ہوگا وہاں پر مکمل صرف مسند تو کہلائے گا لیکن مسند الیہ اس کے اندر ضرورت پڑے گی، لہذا بغیر مسند الیہ کے فعل اپنا معنی نہیں دے پائے گا. تو کہتے ہیں کہ فعل مسند ہوتا ہے اور اس مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور حرف ان میں سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. اس لیے جملے کی صرف دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جملہ حرفیہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے اتنا آج آپ کے سامنے ذکر کیا اور یہ آپ نے آج پڑھا. انشاءاللہ کل جو ہے اس والے سبق کے ہم متن پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد حاشیہ کو ذکر کیا جائے گا آپ کے سامنے. ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں. اگر کوئی کمی ہے تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے دوسرا لیسن لے کر کے. اگر کوئی طریقہ بدلنا چاہتے ہوں پڑھانے میں تو وہ بھی طریقہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.